إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی اللہ عز و جل کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں معاشرے کی اصلاح میں نوجوانوں کا کردار، یعنی ایک سوسائٹی کے سدھار اور اس کے اصلاح میں کیا کردار نوجوانوں کو ہوا کرتا ہے، خاص طور سے اس چیز پر فوکس کیا جائے گا. اس کے متعلق باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اونچائی پر لے جانے کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہوتی ہے. کسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے توانائی اور قدومند ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کام کو اچھے انداز میں انجام دے سکیں، اس کو پورا کر سکیں. تو یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی ہی عظیم تر ہے. اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت ہی بلند تر ہے. اللہ رب العالمین نے پوری زندگی عطا کی، یعنی انسان کو ایک زندگی بسر کرنے کے لیے ایک محدود وقت متعین کیا، محدود وقت عطا کیا، لیکن اس میں جو جوانی کا حصہ عطا کیا، جو جوانی کا حصہ رکھا، وہ بہت ہی مہتوپورن ہے، بہت ہی زیادہ لابھدائک اور بہت زیادہ کارآمد اور مفید ہے. کیوں مفید ہے؟ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر بھی فرمایا کہ جو انسان کی دماغ کی ارتعاش ہوتا ہے، کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، وہ عام عمر میں نہیں ہوتی، نہ بچپنے میں نہ جو بڑھاپے میں.
اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے انسانوں ہم نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. جب تم ماں کے پیٹ سے جنمے، جب تم اس دارے پانی میں آنکھیں کھولی تو تم اس وقت بڑے ہی ناتواں کمزور تھے. تم اس لائق نہیں تھے کہ تم اپنی ضرورت کو پوری کر سکو، اور اس کے لیے ہم نے اسباب فراہم کیے، تمہیں والدین عطا کیے. تو اللہ رب العالمین فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، بڑے ہی ناتواں تھے، دوسروں کے محتاج تھے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس جوانی کے مرحلے کو تم نے بڑے ہی اچھے انداز میں گزارا، خوب اس میں کھیلے کودے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا، اس کمزوری کی عمر ہٹی، طاقت و قوت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی، آپ کے بازو میں طاقت دی، آپ ہر کام کو انجام دینے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی. اس عمر کو اس جوانی کے دہلیز پر ہم نے پہنچا دیا. جعل لکم جعل من بعد ضعف قوة، اس کمزوری کو ٹالا، اس جو بچپنے کی عمر تھی اس کو ختم کیا، پھر آگے کو بڑھاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچا دیا. اور وہ جوانی جس میں تم کو طاقت و قوت توانائی عطا کی، کیا فرمایا کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا، وہ پیریڈ بھی آیا کہ جب وہ جو پیریڈ بڑا ہی امپورٹنٹ تھا، بڑا ہی قوت والا تھا، تمہیں قوت و توانائی عطا کی. اور اس کے بعد فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبا، پھر اس کے مرحلہ کے بعد ایک مرحلہ اور آن پڑا، طاقت و قوت دی، پھر تمہیں اس کمزوری کی طرف بڑھا دیا. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے پیریڈ رکھا، یہ جو مرحلہ رکھا، اس سے کیا عبرت ملی کہ رب العالمین نے کمزور پیدا کیا تھا، کمزوری سے تمہیں طاقت و قوت کی جانب روانہ کیا تاکہ تم اس جو ہے پیریڈ کو اہمیت دو، اور اہمیت دے کر کے رب العالمین کے برگزیدہ بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے احکام پر چلنے والے بن جاؤ، شہوات کے بندے بن کر مت جو رہ جاؤ، دنیا پرستی میں ہی لگ کر کے اپنی زندگی کو نہ گنوا دو. اور اگر ایسا کیا اور مرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کی، جوانی کی عمر کو آپ نے آوارہ گردی میں لٹا دی، اس کو صحیح راستے پر لگایا، تو پھر کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ پھر ایسی کمزوری آئے گا کہ جو بچپنے سے بھی زیادہ ہانیکارک ہوگی، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی. تم لوگوں کے محتاج ہو جاؤ گے، ایک ایک چیز کے تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی اپنی کام کر سکو گے. تو یہ عبرت کے طور پہ اللہ رب العالمین لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. تم نے جوانی کو ناجائز طور پہ استعمال کیا، تم نے جوانی کو غنیمت نہ جانا، جوانی کی عمر میں اچھے کام نہ کیے، اب پیٹھ جب کبڑی ہو گئی، جھک گئی، تو اب اگر تم کوشش بھی کرو گے تو وہ کام نہیں کر سکو گے. اگر رب العالمین کی تم فرما برداری کرنا چاہو گے، اس کی عبادت گزاری کرنا بھی چاہو گے، تو تم صحیح انداز میں نہیں کر سکو گے. رکوع کرو گے تو صحیح طور پہ کمر نہیں جھکے گی، سیدھا میں جاؤ گے تو آپ کے گھٹنے چرک ماریں گے، آپ کے گھٹنے میں درد ہوگا، اور دیر تک کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ کے پاؤں میں سکڑ آ جائے گی، آپ صحیح طور پہ بیٹھ نہیں پاؤ گے. وہ مرحلہ آ جائے گا جس میں صحیح طور پہ اگر عبادت کرنا بھی چاہو گے تو عبادت نہیں کر سکو گے. لہذا کیا بات معلوم ہوئی کہ جوانی کا جو پیریڈ ہے، جو مرحلہ ہے، بڑا ہی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس جو عمر ہوتی ہے، اس کو اگر آوارہ گردی میں گزار دیا تو یاد رکھو پھر جو ہے پچھتاوے کے سوا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. صرف آپ ہاتھ رگڑتے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور اگر کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکتے ہیں. اس جوانی کی عمر میں جو عبادت ہوتی ہے، اور رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو یہ پسندیدہ ہے. میرے بھائی اور دوستوں، اس جوانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر سورہ کہف میں نوجوانوں کے تعلق سے یہ ایک پوری سورت نازل فرما دی. یعنی جو اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، وہ کون لوگ تھے؟ وہ نوجوان تھے،
تو گویا کہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کی اس جوانی کی عمر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے معاشرے کو سنوارنے میں، معاشرے کو آگے لے جانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے نوجوانوں کو، کیونکہ اس نوجوانوں کے بغیر کوئی تحریک، کوئی کام پائے تبدیل کو صحیح انداز میں نہیں پہنچ سکتا ہے، اس میں تیزی نہیں آ سکتی ہے اور اس کو تیزی کے ساتھ انجام پذیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نوجوانوں کے بغیر آپ تاریخ اٹھائیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنبھالیے، سیرت کو پڑھیے کہ جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں ایک الہ کے پرچار چالو کر دیا، تو اس وقت آپ کے ہاتھ پر لبیک کہنے والے کون لوگ تھے؟ آپ کے ہاتھ پر لبیک کہنے والے وہ 37 سالہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ 10 سالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ 16 سالہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ 18 سالہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے رب العالمین کے اس پیغام پر سب سے پہلے لبیک کہا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوجوانوں نے ہی وہ تمام تحریکیں پائے تکمیل کو پہنچائی ہیں، اور ہر عمل، ہر تحریک میں انہوں نے بہت ہی عظیم کام انجام دیا ہے۔ آپ تاریخ کو ورق گردانی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ خالد بن ولید جنہوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے، جہاں گئے اور کامیابی اور نصرت فتح ان کے قدموں میں آتی چلی گئی، وہ نوجوان ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنی نوجوانی کو آوارہ گردی میں نہیں لگایا، لہو لہب کے حوالے نہیں کیا، اس کو شہوات کے حوالے نہیں کیا، اور نوجوانی کو مستانہ نہیں بنایا، بلکہ رب کے فرمان کے مطابق چلتے ہوئے، رب کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام انجام دیے، تب جا کر کے وہ اس مقام پر پہنچے کہ آج بھی ان کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو لوگوں پر صحرا طاری ہو جاتا ہے، لوگ اچنبے میں پڑ جاتے ہیں، یہ کون سے مخلوق تھے اتنی تیزی کے ساتھ فتوحات جدھر بھی گئے فتح کرتے چلے گئے اور ان کو ناکامی ہاتھ لگی۔ محمد بن قاسم کو آپ پڑھیے، محمد بن قاسم کی ہسٹری، ان کی تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سندھ پر حملہ کرنے والے، سندھ کو فتح کرنے والے اور باقاعدہ طور پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے محمد بن قاسم کوئی بوڑھے نہیں تھے بلکہ جوان نوجوان شخص تھے، جنہوں نے اس دھرتی پر، اس سرزمین ہند پر انہوں نے پرچم اسلام کو لہرایا۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کوئی کام انسان کرنا چاہتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کام کو انجام دے لیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا، اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ایسا کچھ واقعہ بیان کرنے چل رہے ہیں جو حق پر مبنی ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، برحق ہے، وہ سچا واقعہ ہے۔ کیسا واقعہ ہے، کن کے بارے میں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم فتیۃ، وہ لوگ نوجوان تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ وہ لوگ نوجوان تھے جنہوں نے قوم کے بے راہ روی سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور رب کے احکام کی بجاوری کے لیے انہوں نے اپنے پوری قوم ملت سے لوہا لیا۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان کی صفت کیا تھی؟ کس بلبوتے پر انہوں نے پورے معاشرے کا مقابلہ کرنے کے لیے جرأت پیدا ہوئی، یہ قوت ہمت کیسے آئی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم پر ایمان لایا، رب پر ایمان رکھا، رب پر ان کا ایمان تھا کہ رب اگر بگڑی بنانے والا ربی ہے اور نقصان پہنچانے والا ربی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، تو جب رب پر ایمان لایا، رب پر جم گئے، رب کی وحدانیت پر وہ اٹل ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی رہنمائی میں، ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، جو روشنی تھی ہم نے اور روشنی کی ایک بار لگا دی، ہر طرف ان کی چاروں طرف روشنیاں ہی روشنی ہو گئی، ان کو ہدایت میں ہم نے اور اضافہ فرما دیا میرے بھائی اور دوستوں۔ اور آگے فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور انسان ہونے کے ناطے جب پورا معاشرہ اگر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے، آپ مٹھی بھر انسان ہوں، چند لوگ ہوں اور پوری سوسائٹی سے مقابلہ کرنا ہو، پورے
قوم سے مقابلہ کرنا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری قوم مجاور بنی پڑی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، آپ کی جان لینے پر تلی ہوئی ہو، تو آپ کیسے ان کے سامنے کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی مضبوط ایمان رہا ہوگا تب جا کر کے ان لوگوں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مقابلے کی جو قوت، یہ صلاحیت آئی تھی، ایمان لانے کی بدولت آئی تھی، اور جب ایمان لا لیے تو ہم نے ان کے دلوں کو ربطنا علی قلوبہم، یہ جو دل تمہارے اندر ہے ہم نے اس کو مضبوط کر دیا، اس کے اندر توانائی ادا کر دی، اور وہ دل بہت ہی مضبوط ہو گیا ان کے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، وہ لوگ ان لوگوں کے سامنے زندان شکن جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اعلان کہہ دیا تم لوگ مجاوری کرتے رہو، تم بت پرستوں کے سامنے جا کر کے ماتھے ٹیکتے رہو، ان سے اپنی حاجت روائی کرتے رہو، ان سے اپنی فریاد رسی کرتے رہو، یہ کبھی بھی تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، لن ندعو من دونه الہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رب کائنات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لوں، اس کے ساتھ کسی اور کو ساجی اور سہن بنا لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے تن جدا ہو سکتے ہیں لیکن رب کے ساتھ میں شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا، اے لوگوں تم لوگ بھٹک گئے ہو، تم نے رب کی راہ چھوڑی تو رب نے تمہیں دھتکار دیا، جس کے نتیجے میں تم رب کو چھوڑ کر کے دوسرے کو الہ بنا لیے ہو۔ اگر اس بات میں تم سچے ہو کہ ہاں رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کی وحدانیت میں کسی کو ساجی بنایا جا سکتا ہے، تو لے کر کے آؤ دلیل، برہان لے کر کے آؤ، دلیل پیش کرو کہ کہاں رب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لو۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہا لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر بڑے سچے بنتے ہو، اگر تم اس بات کا اعلان کر کے اپنے قوم ملت کو اور اپنی کثرت کے بلبوتے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہو تو حق پر ہم ہیں، کیونکہ ہماری ذاتی ہے۔ یاد رکھو یہ کثرت جو ہے کبھی بھی حق پرستی کی پہچان نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ بارہا رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے جو شکر گزار بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں، ان کی تعداد بڑی ہی قلیل ہے، اور جو نافرمان ہے ان کی کثرت ہے۔ لہذا کسی بھی کوئی بھی اگر اس بات کو دلیل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ کثرت اتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا غلط ہے، ہاں اگر وہ حق کو نہیں مان رہے ہیں، حق سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ غلط ہی ہوگا، سچ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے لیکن رب اکیلا ہے تو اکیلا ہی رہے گا۔ تو میں عرض کیا کہ ان نوجوانوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھلایا، پورے قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پورے قوم کے خلاف اعلان کر دیا کہ رب ہے تو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک و شہن نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور ایسے نوجوان کہ جو توحید کے متوالے ہوں، جو ایک رب کے پرچارک ہوں، ایک رب کی وحدانیت پر مر مٹنے والے ہوں، پہلے ان کے اندر یہ توکل اور یہ بھروسہ اور یہ توحید کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے نوجوانوں کو پہلے توحید کے ہتھیار سے لیس کرنا ہوگا، سب سے پہلے ان کو توحید کی معرفت سے آگاہ کرنا ہوگا کہ توحید کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اور آگے چلتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو دوسرا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہے کہ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی۔ آج یہ چیز تو لوگوں کے کانوں پہ پڑتی ہے تو لوگ اچک جاتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کو آج ہم نے کنارے کر دیا ہے، اس سے ہمارا کوئی ناتا اور رشتہ نہیں ہے، اور دن بدن کٹتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو یہ باور کراتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کنٹھی چڑھائی ہے اسلام کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھلانا ہوگا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور عملی جامہ پہنانے کی سب سے اہم جو چیز ہے وہ شاعر اسلام میں سے وہ نماز ہے، جس کے ذریعہ اظہار اسلام ہوتا ہے کہ اسلام کے اگر آپ جب نام جپتے ہو، اس کی بات اگر کرتے ہو تو اس کا اظہار کر کے بھی دکھلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا
کہ یعنی سورہ انبیاء میں پورے کئی انبیاء کا نام تذکرہ کرنے کے بعد ابراہیم جو یونس وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ کہ یہ لوگ بڑے ہی اچھے لوگ تھے، اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے، لیکن ان کے بعد کچھ ناخلف آئے، کچھ ناہنجار قسم کے لوگ آئے، کچھ بدبخت قسم کے لوگ آئے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ان کی کیا حرکتیں تھیں، ان کی کیا عادت و اطوار تھی، جو کس بنیاد پر ان کو جو ہے ناخلف کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ لوگ بڑے ہی بدبخت قسم کے لوگ آگے ان لوگوں کے بعد اضاعوا الصلاۃ ان کی حرکتیں یہ تھیں کہ وہ نمازوں کو ضائع کر دیتے تھے، نمازوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے، نمازوں کو کنارے کر دیتے تھے، اضاعوا الصلاۃ صلاۃ کو انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی، اس کو ادائیگی کی کبھی بھی ان کی خواہش اور طلب نہیں ہوئی۔ ایسے اور اللہ بلند فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور اپنی جو شہوات ہے، جو ان کی دل کی تمنائیں ہیں، جو دل کی ابھرتی ہوئی امنگیں ہیں، اس کے وہ پیروکار بن گئے، اس پر وہ دھڑلے سے عمل کرنے والے بن گئے۔ دل نے کہا، دل نے ارادہ کر لیا تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو، لیکن اپنے دل کی ہم ادا کو ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کسی اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے بلکہ ناخلفوں کی پہچان ہے، اور یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو صلاۃ کو ضائع کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جب ان سے سوال و جواب ہوگا، ان میں سے جو پہلا سوال ہونے والا ہے ان سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں جہنم کے حوالے کر دیا، جہنم میں کس چیز نے ڈھکیل دیا، تو لوگ جواب دیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، اے لوگوں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم لوگ کہ اور کاموں کو انجام نہیں دیتے تھے، نہیں، جو زبان سے پہلا کلمہ نکلے گا، جو جواب ہوگا وہ پہلا جواب یہی ہوگا قالوا لم نکن من المصلین، اے لوگوں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے حوالے کیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ سبب بنی کہ ہم نماز کے پابند نہ تھے، نماز نہ پڑھا کرتے تھے، اپنی منمانی کر کے اپنی زندگی کو آوارگردیوں میں ہم نے گزار دی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب قیامت کے دن انسان کے اعمال کے سلسلے میں جب سوالات ہوں گے تو اس سوالات میں سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے وہ نماز کے متعلق ہونا ہے۔ کس کے متعلق ہوگا؟ ان اول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں سے جو سوال ہونے ہیں ان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا اس سوال میں سے نماز کے متعلق ہوگا، نماز کے متعلق ہوگا۔ جیسے آپ ایک دیش سے دوسرے دیش جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ویزے پر جب تک اسٹامپ نہیں لگ جاتا تب تک آپ آگے کو نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو آگے کی منزلیں طے کرنی ہے، آگے کے مراحل کو جانا ہے، تو اگر آپ اس پیلر کو ڈھا دیے، اس پیلر کو آپ نے بے خوفی میں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈھا دیے تو کیا ہوگا؟ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور ایک حدیث میں فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَصْلَحَ وَأَنْجَا، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر نماز ہی سلامت ہو گئی، اگر اس سیڑھی سے چڑھ گئے اور یہاں پہ اسٹامپ لگ گیا اور یہاں اس جو ہے آپ اس جو ڈاکٹری ہے اس میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور آپ آگے کی سیڑھی کے لیے آپ اس قابل ہو گئے کہ اب آپ دوسرے ملک جا سکتے ہیں۔ نہیں، اگر ایسا معاملہ ہوا فَإِن خَابَ خَسِرَ، اور اگر آپ کی نماز برباد ہو گئی، آپ پہلے مرحلے میں ناکام ہو گئے تو آپ کو دھکا دے کر کے بدل کر دیا جائے گا۔ فَإِن خَابَ وَخَسِرَ، آپ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، آپ کی ناکامی آپ کے قدموں میں آ جائے گی اور آگے کی منزلیں کٹھن تر کٹھن ہوتی چلی جائیں گی۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ نماز بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نماز کو ہم اگر ضائع کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم معمولی سمجھ کر کے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں تو یاد رکھو آپ کا پہلا مرحلہ جو آپ کی پہلی چڑھائی ہے وہیں سے آپ کو دھکا
दे करके मार के भगा दिया जाएगा और आप आगे को क्या जाएंगे, अब आगे के जाने के लायक ही नहीं रह जाएंगे, अब आगे को किस तरह से जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस डॉक्टरी में पास होना है तो आपको नमाज का पाबंद होना पड़ेगा, आपको अपनी औलाद को नमाज का पाबंद बनाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो अपनी नमाज पाबंदी से अदा करते हैं लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों को आवारागर्दी करते छोड़ देते हैं, उनको कोई तरगीब नहीं करते, उनको तंबीह नहीं करते, उनको नमाज के लिए आमादा नहीं करते। तो याद रखो, आप अगर ऐसा कर रहे हैं, बीवी वगैरह को अगर छोड़ दे रहे हैं तो आपके गले का तौक बन जाएंगे, आपके जन्नत में जाने का परवाना भी जारी हो जाएगा, तो आपको गला घसीट करके आपको जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं किया। और ऐसी बीवियां भी कान खोल कर से सुन लें जो अपनी डिमांड, अपने मुतालबात को पूरा कराने के लिए तरह तरह के नखरे तो करती हैं, लेकिन जब बात आती है इस्लाम की, नमाज और इसी तरह से इस्लाम के शायर की बात आती है तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं और उनकी जबान से नहीं निकलती कि तुम ये काम कर रहे हो, नमाज के पाबंद हो जाओ। अपनी अदा को, अपनी जो मुतालबात है, डिमांड है, अगर आप उसको जिद करके किसी तरह से भी जबर करके आप उसको ले रही हैं तो आप इस रब्बुल आलमीन के खातिर आप अपने शौहर को, अपने बच्चों को इस चीज का पाबंद क्यों कर नहीं कर पाती हैं? अगर अपने मुतालबात पूरा कर सकती हैं, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकती हैं, तो इस चीज के लिए क्यों कर मजबूर नहीं कर सकती हैं? तो इन सब चीजों के ताल्लुक से आपसे पूछताछ होना है, आपसे पूछा जाएगा, आप बच नहीं सकेंगे। आप इस्लाम ख्याली में न रहें, इस जो है कुछ पहनी मुब्तला न रहें। हम तो बड़े मुत्तकी हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, और अगर आपके घर वाले अगर बद्दीन हैं, बेनमाजी की राह में अगर चल रहे हैं तो आपसे पूछताछ होनी है, आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए आप होश के नाखून लें, समझें कि किस तरफ के आप जा रहे हैं और क्या कुछ आप अंजाम दे रहे हैं, और इस नौजवानी की उम्र को आप सही तौर पर इस्तेमाल करें। इस नौजवानी में जिसने नमाज की पाबंदी की, क़यामत के दिन साया नहीं होगा, किसी को साया नसीब नहीं होगा, लेकिन उसमें से एक नौजवान होगा, शाबुन नशा फी इबादिही, कि जिसने नौजवानी की उम्र में रब्बुल आलमीन के सामने माथा टेका होगा, शहवात उसकी भड़क रही हैं और उसकी दिल आमादा नहीं है, बड़ी ही ठंड है, उठने के लिए उसके गर्म बिस्तर से उठने की आमादगी नहीं है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने नफ्स को दबाते हुए उस मस्जिद में आकर रब्बुल आलमीन के सामने माथा टेकता है, उसकी इबादत करता है। तो क़यामत के दिन जब साया नहीं होगा, लोगों की ज़बानें बाहर आ गई होंगी, कोई कांधे तक, कोई कानों तक डूब रहा होगा, उसमें छलांगे लगा रहा होगा, इस कदर आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे वक्त में नौजवान शख्स को साया अता किया जाएगा, उसको राहत मिलेगी। लेकिन किस नौजवान को? जिसने अपनी नौजवानी को रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारा होगा। मेरे भाई और दोस्तों, इस नौजवानी को कदर करो, कब इसके की नौजवानी की ये जो नेमत है आपके हाथों से छीन करके बुढ़ापे की कुबड़े में पहुंच जाए और फिर पछताएं और कुछ आपको हासिल ना हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, माशरे के इस्लाम में आपको नमाजी परहेजगार बनाना होगा अपने औलाद को, और नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी अपने आप को सही करें और अपने साथियों को जो आप उनके साथ रहते हैं उनकी भी इस्लाह करने की कोशिश करें। और तीसरी बात जो करनी है कि नौजवानी की जो उम्र होती है इसमें बहकने की, कदम फिसलने की बड़े ही इम्कानात होते हैं। इंसानी शहवात उस पर उबाल खा रहे होते हैं, वो बुराई की तरफ राग़िब होता हुआ नजर आता है, उसको कि तरह तरह की शहवात उसके सामने आती हैं और इन चीजों की तरफ मुमकिन है राग़िब हो जाए। तो इन कठिन मरहले में, इन कठिन जो है कि जो पीरियड होता है उसमें इन चीजों को अगर वो काबू पा करके रब्बुल आलमीन की इबादत करता है तो ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई दो चीजों की मुझे जमानत दे दे तो मैं उसको जन्नत की जमानत दूंगा। जन्नत की जमानत देने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी ने बात की है। फरमाया मैं यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना, कि अगर कोई इस बात की जमानत दे देता है कि जो दो कदमों के दरमियान शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर दे देता है, वो जमानत दे देता है, और जिस जबड़े के दरमियान जो जबान है अगर उसकी वो जमानत दे देता है, अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसके लिए जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत दिलवाऊंगा। तो कौन है? आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है कि नौजवानी में अपने आप को संभालना, नौजवानी में अपने आप को काबू रखना, अपने आप पर कंट्रोल रखना और गलत राह की तरफ ना जाने देना।
قدم کو جمائے رکھنا، قدم کو ڈگمگائے نہ دینا، یہ چیز بہت ہی کٹھن ہے، لیکن اس کا جو پھل ہے، جو اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والا ہے، وہ انعام بھی بہت ہی عظیم تر ہے۔ جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی ضمانت دے دے ان چیزوں کی، دو چیزوں کی، تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نوجوانی کی عمر میں لوگ بھڑک جاتے ہیں، اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے زنا کو مکروہ نہیں بلکہ اس کے جو قریب جانے والے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان زنا کی طرف راغب ہو سکتا ہے، زنا اس کے دل و دماغ میں رس بس سکتا ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو بھی قدغن لگا دیا ہے، اس پر باندھ دیا ہے کہ آپ کیسے، کہ آپ جو اپنی نگاہوں کو آوارہ گردی کے شکار نہ کریں، اس کو آوارہ کتے کی طرح نہ چھوڑ دیں، جدھر چاہے ادھر جو مارتی پھرے، نہیں، بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنا ہے، تاکہ جو پہلا آغاز ہوتا ہے نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں، پھر دل سے دل ملتے ملاتے، پھر وہ اس جو برائی میں ڈبکیاں لگا دیتا ہے، بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے تو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ تو زنا کی جو قریب لے جانے والی چیزیں ہیں، بے حیائی سے بچا، جو منع کیا گیا کہ جو بے حیائی والی چیزیں ہیں یعنی بے پردگی والی چیزیں، ان سے بھی بچو، یعنی خواتین جو ہیں وہ بے پردگی کی لباس زیب تن نہ کریں، باہر نکلیں تو زیب و زینت کے ساتھ باہر نہ نکلیں، اور اپنی نگاہوں کو خواتین بھی نیچے رکھیں اور مرد حضرات بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، یہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے فرماتا ہے یہ نہیں کہ زنا کے قریب جاؤ لیکن زنا سے بچے رہو، نہیں، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قریب جو جانے والی چیزیں ہیں جو انسان کو راغب کر سکتی ہیں، زنا کی طرف آمادہ کر سکتی ہیں، اس سے بھی منع کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا انه كان فاحشة وساء سبيلا، یہ بڑا ہی فاحش کام ہے، بڑا ہی بدترین کام ہے، اور ساء سبیلا، اور راستہ بھی بڑا بدترین ہے، راستہ بھی بڑا بدترین ہے۔ اس لیے جو برائیاں ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور نوجوان بھی اگر اس چیز کا بیڑا لیں گے، نوجوان اس چیز کی آمدی کریں گے، اپنی آپ کی اصلاح کریں گے، اپنے گھر والوں کی، بہنوں کی اور سب کی اصلاح اگر کرنے کی وہ ذمہ داری لے لیں گے، اس صورت میں معاشرہ یہ اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی جو ہے حالت کیا سے کیا ہوتی چلی جا رہی ہے، آئے دن اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ آج لڑکیوں کے ساتھ فلاں مقام پر کے، آج اس کے ساتھ جو ہے کہ اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا، اس کے ساتھ دشویہار کیا جایا گیا، اس طرح کے واردات آتے رہتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آج اس طرح کی چیزیں پلیٹ فارم پر موجود ہیں جو زنا کی جانب آکرشت کرتی ہیں، جو زنا کی جانب کھینچتی ہیں، کہ آج بدترین مناظر آج جو ہے وہ موجود ہیں، جو پہناوے ہیں وہ پہناوے آپ دیکھ لیں تو کس طرح سے پہناوے پہنے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں، جو ان برائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جانب اللہ رب العالمین بروز قیامت نگاہ بھی نہیں فرمائے گا۔ المرأة المترجلہ، جو عورت مردوں کی جیسی وہ شباہت اختیار کرتی ہے، ان کے جیسے لباس سے وطن کرتی ہے، ان کے جیسے بننے کی وہ کوشش کرتی ہے، تو اس کے جانب رب العالمین دیکھے گا تک نہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کا تزکیہ کرنا، اس کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے، رب العالمین ایسے شخص کی جانب دیکھے گا بھی نہیں جو ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے رہا ہمیں ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی مزید باتیں اس کے تعلق سے عرض کی جائیں گی۔ آمین یا رب العالمین و علیہ الصلاۃ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعظم وأجل وأقيموا الصلاة۔